السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج رکوع سجود لیکچر نمبر 14 ہے۔ اس سے پہلے والے 3 لیکچرز میں شمس اور قمر کیا ہیں، ان کا سجدہ کیا ہے اور ان کو سجدے کے متعلق بات کی گئی تھی۔ آج کا لیکچر سورہ النحل کی آیت نمبر 48 میں موجود شیئن میں سے جو خلق ہوا اس کے سجدے کے متعلق ہے۔ میں مروجہ ترجمہ لگا رہا ہوں، اس کے متعلق کچھ آگاہی، کچھ سوالات آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں۔ غور کریں، انہوں نے لکھا ہے کہ اور کیا انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا جو کوئی چیز اللہ نے پیدا کی ہے۔ دوستو، یہ ترجمہ انہوں نے آیت کے جس حصے کا کیا ہے وہ بھی میں نے لگا دیا ہے اسکرین پر۔ غور کریں، لکھا ہے کہ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء۔ ان کا یہ ترجمہ دیکھیں جو انہوں نے کیا ہے، اس میں انہوں نے من کے معنی ہی نہیں کیے ہیں اور شیء کے معنی انہوں نے چیز کر دیے ہیں۔ یہاں میں یہ پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ من کا معنی کیوں نہ کیا گیا، کیا وجہ ہے؟ اور شیئن کا معنی صرف چیز یہ لوگ کرتے ہیں، جبکہ اس کے معنی دیکھیں، میں لگا رہا ہوں اسکرین شاٹ میں، اس کے معنی ہے باڈی یعنی جسامت یا ڈھانچہ، اس کو کہا جاتا ہے، اور آبجیکٹ ہدف، اس کا اردو میں ہم ترجمہ کریں تو ہدف یا نشانہ بنے گا، اور یا مقصد اس کا ترجمہ بنے گا۔ اور اس کے معنی دوسرے جو ہیں سٹف کے ہیں، یعنی سامان، اسباب اور مواد وغیرہ اس کے معنی بنتے ہیں، اور اس کے معنی چیز کے بھی ہیں، اس کے معنی چیز کے بھی ہیں، مگر سب سے ثانوی معنی اس کے ہیں چیز۔ انہوں نے سب سے ثانوی معنی وہ لگا دیے، باقی آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے من کے معنی نہیں کیے، اسی وجہ سے ان کو شیئن کے معنی ہی نہیں پتہ ہے مکمل طور پر۔ اب دیکھیں، انہوں نے گرامر کے مطابق جو ترجمہ کیا ہے اس کا اسکرین شاٹ میں لگا رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ من کے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں پھر یہ پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کیا دنیا کی کسی تحریر میں فالتو لفظ لکھا جاتا ہے بھلا؟ اگر نہیں لکھا جاتا تو الکتاب المبین، جس کی پرفیکشن کا دعویٰ یہ لوگ خود کرتے ہیں اور کلام اللہ اس کو کہتے ہیں، اس میں اضافی حرف بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اضافی حرف تو ویسے ہی تحریر کو بدھا کر دیتا ہے، بدھا بے تکا کر دیتا ہے، اور اس تحریر کی ویلیو ہی نہیں ہوتی جس میں اضافی لفظ ڈلے ہوئے ہوں۔ مثلا آپ سکول میں پڑھتے ہیں، آپ سے کوئی ٹیچر پیراگراف لکھواتا ہے، اس میں اضافی لفظ ہوگا تو نمبر کاٹ لیتا ہے، نمبر کاٹ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا کیا، یہ تو غلط لکھ دیا ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ من لفظ جو ہے اس کا ترجمہ نہ کیا جائے اور کہا جائے کہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ زائد ہے۔ ظاہر ہے زائد لفظ کا ہی ترجمہ نہیں ہو سکتا نا۔ جبکہ ایک اور ترجمہ دیکھیں، اس میں اس مترجم نے من کے معنی جو کر دیے ہیں، جبکہ من اسم موصول نہیں ہے۔ اگر اسم موصول ہوتا تو چلو ترجمہ جو کر دیا جاتا تو ٹھیک تھا، لیکن یہ من حروف جارہ ہے، اس کا ترجمہ جو بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر جو کیا ہے تو بھائی کہاں سے لیا ہے ہمیں بھی وہ دکھا دیں، کیونکہ ہم نے تو بہت ریسرچ کی ہے، ہمیں نہیں کہیں سے دکھا۔ لہذا دوستو، میرے پاس 9-10 مترجمین کے تراجم ہیں، کئیوں نے تو من کے معنی کیے ہی نہیں ہیں اور کئیوں نے اس کو حروف جارہ کی جگہ اسم موصول بنا کر ترجمہ کر دیا ہے اور ترجمہ میں جو لکھ دیا ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین شاٹ بھی میں نے لگایا، دیکھیں جو لکھا ہوا ہے من کے معنی، اور کئیوں نے اس کا ترجمہ کو کیا ہے، جبکہ لفظ شیئن جو کہ حالت جر میں ہے اس کے ترجمہ میں بھی کو لگا دیا ہے۔ اگر ہم من شیئن کا ترجمہ کریں تو چیز کو ترجمہ ہوگا، جبکہ یہ اور بھدا بن جائے گا، یہ
آیت کا متن بھی اور ترجمہ بھی۔ جب یہ ان لوگوں نے اصول و ضوابط خود بنائے ہیں، میں نے نہیں بنائے، یہ لوگ جو ہیں اپنے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق ترجمہ کر ہی نہیں پاتے ہیں، اور اوپر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ 16 علوم کا تڑکا جب تک نہیں لگایا جائے گا تب تک ترجمہ ہو نہیں سکتا، کوئی کر نہیں سکتا دنیا کا کوئی مائی کا لال۔ اب اندازہ لگا لے 16 علوم والوں نے یہ تراجم کیے ہیں اور من کا ترجمہ نہیں کیا، اور کہا ہے کہ یہ زائد ہے، ترجمہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا دوستو مزید یہ لکھتے ہیں کہ اس کے سائے دائیں طرف اور بائیں طرف اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں۔ دوستو آیت کے اس حصے کا ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے، آیت کا وہ حصہ بھی میں نے لگا دیا ہے، غور کریں، عن الیمینی والشمائلی، جبکہ اس میں کسی لفظ کا ترجمہ دایاں یا بایاں نہیں ہے۔ لفظ شمولیت، شامل ہونا، آپ کو پتہ ہے کس سے آیا ہے، اب اسی کو مد نظر رکھ کے غور کر لیں۔ جبکہ ہم الیمینی کو دیکھتے ہیں، معرفہ ہے اور یہ یامانہ روٹ سے ہے، اسی سے لفظ ایمان ہے، اس کے معنی عہد و پیمان یا اس کے دوسرے معنی یقین کرنے سے متعلق ہیں۔ اور الشمائلی اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ شاملہ سے مشتق ہے، اس کے معنی آپ دیکھیں، میں نے اسکرین پر لگائے ہیں، حلیہ، شکل، وضاقتہ اور خصائل اس کے معنی ہیں، لیکن اس کو بایاں بنا دیا ہے۔ جبکہ آپ نے اپنے محلوں میں دیکھا ہے لڑکیوں کا نام شمائلہ ہوتا ہے، جبکہ وہ بھی اسی فیملی کا ہے، وہ مؤنث ہے، یہ جو ہے یہ مذکر ہے۔ لہذا دوستو آپ دیکھیں کہ مطلب کیسے ان لوگوں نے کم سے کم تھوڑا عقل ہی لڑا لیتے تو اس کا پتہ چل جاتا کہ یہ کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے لکھا ہے، وہ بھی میں نے اسکرین پر لگایا، ترجمہ غور کریں، اس حال میں کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ دوستو یہ ترجمہ انہوں نے داخرون کا کیا ہے، جبکہ اس کے معنی بھی یہ نہیں ہے۔ غور کریں، اسی الجزع سے انہوں نے اس کے معنی مختلف کیے، وہ میں لگاتا ہوں، لیکن الجزع جب سیم ہے تو معنی سیم ہی آئیں گے ہر جگہ۔ لہٰذا آپ دیکھیں سورہ 27 کی آیت نمبر 87 میں ترجمہ میں حقیر ہوتے ہوئے یہ ترجمہ کیا ہے، سورہ 37 کی آیت نمبر 18 میں ذلیل و خوار ہونے والے یہ ترجمہ کیا ہے، اور سورہ 40 کی آیت نمبر 60 میں معنی ذلیل و خوار ہو کر کیے ہیں۔ مزید یہ کہ داخرون کے معنی اگر ہم دیکھیں تو اس میں الیمینی والشمائلی کے دونوں کے معنی مجتمع ہیں۔ لہذا اب میں آپ سے آیت کی انڈرسٹینڈنگ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس آیت کا ترجمہ پچھلی آیات کو مد نظر رکھ کر ہوگا، اور پچھلی آیات کا خلاصہ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں۔ تو میں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 45 لگائی ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کے مطابق مکر کرنے والے، سیاہ کاری کرنے والوں کی بات ہے، اس میں ان کو لاشعورے کہا گیا ہے۔ اسی کے تسلسل میں سورہ 16 کی آیت نمبر 48 ہے، اسی میں یرو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں جن کے متعلق ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ لاشعورے ہیں، مکر و سیاہ کاری کرنے والے افراد ہیں، ان کے متعلق ہمیں آگاہی دی جا رہی ہے۔ یا پھر ہم دیکھتے ہیں 16 کی آیت نمبر 44 میں، تو اس کے مطابق جو بینات، زبر اور ذکر ہے اور جو لوگوں کی طرف نازل ہوا ہے، اس کے مقصد یا نشان زدہ کیے ہوئے کو شیئن یعنی مقصد یا ہدف یا نشان زد کہا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے لاشعور افراد کے متعلق۔ لہذا سورہ 16 یعنی سورہ النحل کی آیت نمبر 48 میں ہے کہ اولم یارو، مکر و سیاہ کاری کرنے والے لاشعور افراد کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں؟ دوستو جو نہیں دیکھ رہا اس کے پاس شعور بھی نہیں ہے، لہٰذا جب تک کسی چیز کو باریک بینی سے نہیں دیکھا جائے گا، اس کا جائزہ نہیں لیا جائے گا، اس پہ غور و فکر یا مشاہدات نہیں کیے جائیں گے، تو اس میں جو چھپا شعور ہے وہ مل نہیں سکتا۔ جب شعور نہیں ملے گا تو بندے کے پاس شعور یعنی آگاہی آئے گی ہی نہیں۔ لہذا ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے پڑھنے والوں کے کہ مکر و سیاہ کاری والے لاشعور افراد کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟
اب یہ کیا نہیں دیکھتے ہیں وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر کے اِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ، اس کی جانب جو کائنات بنانے والے نے خلق کیا مقصد میں سے یا ہدف میں سے یا نشان زد میں سے یا اسباب میں سے یا سامان میں سے یا مواد میں سے، وہ ڈھال بنتا ہے یقین اور متعین عکس بندی سے۔ دوستو اب آپ دیکھ لیں، مقصد میں سے خلق ہوتا ہے۔ مثلا آپ کا کوئی مقصد ہے تو اس پر جب آپ چلیں گے تو آپ کے لیے خلق یعنی جو مقصد ہے جس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، آپ کے لیے وہ پروان چڑھتا جائے گا۔ خلق کا مطلب ہی پروان چڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہدف آپ نے کوئی مقرر کیا تو اس کے لیے آپ لگ جائیں گے تو مقصد پروان چڑھنے یعنی خلق ہونے لگ جائے گا۔ اسی طرح نشان زد میں سے بھی ہوگا۔ اسی طرح اسباب ہے، اس کو استعمال کرو گے تو اس میں سے خلق یعنی مرحلہ وار پروان چڑھے گی، وہ ساری چیز جو ریٹرن میں ملے گی۔ اسی طرح سامان میں سے بھی وہ چیز خلق ہوگی جو سامان میں رکھی گئی ہے اور اس پر کام کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مواد میں سے بھی اللہ خلق کرتا ہے۔ مواد کوئی بھی لے لیں آپ، مثلا آپ ایک سورج لیتے ہیں تو سورج میں سے کیا خلق ہو رہا ہے؟ روشنی۔ روشنی کیا کہاں آ رہی ہے؟ پرندوں پہ، لوگوں پہ، درختوں پہ، ہر چیز پہ آ رہی ہے زمین میں، اور جب وہ زمین میں آ رہی ہے تو وہ سب کو فائدہ دے رہی ہے۔ تو کیا ہے وہ مواد، یعنی یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، اوور آل نہیں دے رہا۔ اوور آل آپ دیکھ لیں، چاند اس میں سے بھی روشنی آ رہی ہے، درختوں میں سے کیا کیا آ رہا آپ کو پتہ ہی ہے۔ درخت کیا ہے؟ اسباب ہیں۔ درخت کیا ہے؟ مواد ہے۔ درخت کیا ہے؟ وہ جو ہے سامان ہے۔ لہٰذا اسی طرح فروٹ میں سے آپ دیکھ لیں، فروٹ میں سے بھی وہ خلق ہو رہا ہے۔ فروٹ میں سے کیا خلق ہو رہا ہے؟ مثلا سائنٹسٹ اس کو لیبارٹری میں لے جاتے ہیں، اس میں جو مرحلہ وار پروان چڑھایا گیا ہے خالق کی طرف سے، وہ سائنٹسٹ نکالتے ہیں، مثلا وٹامنس کون سے اس میں اور دوسری ساری چیزیں جو بھی وہ اس میں سے نکالتے ہیں۔ سائنٹسٹ وہ کرتے ہیں، اس پہ مشاہدات ان کو دیکھتے ہیں، غور و فکر، تو تب جا کر اس کا جو رزلٹ جو رکھا گیا ہے اس میں وہ سامنے آتا ہے، اور وہی خالق نے اس میں خلق کیا ہے۔ اس سامان میں سے، اس اسباب میں سے وہ خلق ہو رہا ہے شعور کی صورت میں، یا جو سامنے آ رہا ہے وہ چیز۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو لاشعورے ہیں ان میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے، کچھ بھی، کیونکہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو اس کا ریٹرن آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈھال بنتا ہے یقین اور متعین عکس بندی سے۔ آپ نے یقین کرنا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے، اور ہم جیسا کہ مواد ہے تو مواد میں سے جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ مرحلہ وار پروان چڑھتا رہتا ہے، پروان چڑھایا ہوا ہے خالق نے، وہ ڈھال بنتا ہے۔ مثلا روشنی کیا ہے؟ ڈھال ہے ہمارے لیے ایک، اور ہمارا ایمان بھی ہے اس پہ کہ ہاں جی روشنی ہے، سورج دیتا ہے۔ اسی طرح متعین عکس بندی جب اس کی جاتی ہے تو پورے کا پورا سنیریو جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کائنات بنانے والے نے خلق کیا مقصد، ہدف یا نشان زد یا اسباب یا سامان یا مواد میں سے، وہ ڈھال بنتا ہے یقین اور متعین عکس بندی سے۔ لہذا دوستو یہ جو ڈھال بنتا ہے، مثلا روشنی ہمارے لیے ڈھال ہے ایک، تو یہ ڈھال بنتی ہے، کیسے بنتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ سورج کو جو حکم دیا گیا وہ مان رہا ہے، اور وہ اپنے جو حکم دیا گیا اس میں لگا ہوا ہے اور روشنی دیے جا رہا ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے پھر؟ وہ آگے بتایا گیا سجدا للہ، کائنات بنانے والے کے لیے وہ ماننے والا یا فرمانبرداری کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں سورج ماننے والا ہے، ماننا یعنی وہ سجدہ کیے جا رہا ہے، تو سورج ماننے والا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سورج ایک مواد ہے، اس میں سے اپنے میں سے روشنی دے رہا ہے۔
सूरज एक सबब है, वो अपने में से रोशनी दे रहा है। इसी तरह किसी भी सबब, मकसद, हदफ, निशानजद, सामान या मवाद में से जो चीज़ निकल के ढाल बनती है, यकीन और अक्सबंदी से वो सजदा यानी वो माने जा रही है, अमल दरामद किए जा रही है। जैसे मैंने एक आपको सूरज की रोशनी की मिसाल दी, इसी तरह हर मकसद, निशानजद, हदफ, असबाब, सामान, मवाद में से कुछ ना कुछ बरामद हो रहा है। जो बरामद हो रहा है वो सजदा किया जा रहा है, क्योंकि वो बात मानने जा रहा है और वो अमल दरामद में है, वो सामने आ रहा है, फिर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यही उसकी ड्यूटी है, वो सामने आना और इस्तेमाल होना। आप देख ले, सजदा किए जा रहा है। इसी तरह रोशनी भी सजदा किए हुए है। इसी तरह आप देख लें, कोई भी मवाद, हदफ, सामान और असबाब वगैरह में से जो भी परवान चढ़ रहा है, खालिक उसे परवान चढ़ा रहा है यानी खलक कर रहा है, वो अमल दरामद कर रहा है, मान रहा है बात, क्योंकि वो अपने अमल में लगा हुआ है बात मान के। और यही बात मानना सजदा है, अमल दरामद करना सजदा है और फर्मा बरदारी करना सजदा है इसका। लिहाजा दोस्तों, हम मज़ीद देखते हैं तो इससे हट के मवाद में किताबें भी आती हैं, हमारी अल किताबिल मुबीन भी आती है। तो इसको जब हम पढ़ते हैं अल किताबिल मुबीन को, तो इसमें से जो खलक होता है, इसमें से हमारे लिए शऊर खलक होता है, गौर व फिक्र करने की आदत पड़ती है। इसी तरह दूसरी किताबें जो दुनिया में पाई जाती हैं, अगर हम उनको पढ़ते तो क्या होता है, शऊर खलक होता है। वो खालिक जो है वो शऊर उसमें से निकाल के हमें दे रहा होता है। लिहाजा जो नहीं उन पे गौर व फिक्र कर रहे होते वो तो लाशऊरे हैं। उन्हीं के मुतल्लिक कहा गया है कि वो देखते नहीं हैं, वो देखते नहीं हैं। लिहाजा जो देखते हैं उनको सारी चीज़ें मिलती हैं, वो यकीन करते हैं और मुतअय्यन अक्सबंदी जो की गई है, मसलन अल किताबिल मुबीन में जो अक्सबंदी की गई है वो भी मिलेगी। इसी तरह कायनात की चीज़ों में जो अक्सबंदी की गई है वो भी मिलेगी। मसलन एक दरख्त में हमारे लिए क्या अक्सबंदी की गई है, मसलन हम दरख्त पे गौर व फिक्र करते हैं तो हमें पता चलता है, हाँ जी ये रोशनी ले रहा है, फूल और फल दे रहा है, साया दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। लिहाजा क्या है, ये सारी की सारी अक्सबंदी उसमें हमारे लिए कर दी गई है और ये सारे का सारा अमल जो है वो कायनात बनाने के लिए वो मान के कर रहा है, तो सजदा कर रहा है, माथा ज़मीन पे नहीं लगा रहा। आपने कभी देखा ही नहीं होगा किसी दरख्त को नीचे ज़मीन के सजदा लगाते हुए। लिहाजा आपने कभी चाँद या सूरज को भी माथा ज़मीन पर लगाते हुए या फिर कहीं और माथा लगाते हुए नहीं देखा होगा। इसी तरह बाकी चीज़ों को कहीं नहीं देखा होगा। अल किताबिल मुबीन भी अब्द है, लिहाजा ये भी अपना काम कर रही, इसको काम पे लगाया गया कि तूने शऊर या आगाही देनी, वो दिए जा रही, यही उसका सजदा है। इसी तरह हमारा जो सजदा है वो ये है कि जो हुक्म दिया है खालिक ने उसको मानना है और मान के उस पे अमल दरामद किए जाना है, ये सजदा हो रहा है हमारा। माथा ज़मीन पर तो लगाना ही नहीं है, माथा ज़मीन पर लगा के पीछे की साइड ऊपर कर लेना, यानी अल्लाह को कह देना कि हमसे नहीं होता, हम तो सिर्फ ये करने के काबिल हैं, बस ये कर सकते हैं हम वो नहीं कर सकते कि सर ऊपर करके जो तेरे अमल दरामद में लग जाए हम, जो तूने हमें कहा है। लिहाजा मज़ीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, ये कह करके वाहुम दाखिरून, और वो अहद व पैमान के ज़रिए मानने या फरमाबरदारी की अक्सबंदी करने वाला है। दोस्तों, अब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं ऊपर मिसालें दे दे कि वो सारे के सारे जो है वो फरमाबरदारी करने वाले हैं, वो अमल दरामद करने वाले हैं, वो मानने वाले हैं, क्योंकि वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जैसा मैं दोबारा से रिपीट करूँ, दरख्त को लगाया है कि इसने साया देना है, ऑक्सीजन देनी है, फूल देने हैं, फल देने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, और जो चीज़ें उनके अंदर हैं, फलों के अंदर हैं, दरख्त के अपने अंदर है, पत्तों के अंदर है, उसने देनी ही देनी है। वो बात मान रहा है और मानना ही सजदा है।
ماننے کے بعد وہ عمل درآمد میں بھی لگے ہوئے ہیں، فرما برداری کیے جا رہے ہیں، یہی ان کا سجدہ ہے، نہ کہ ان کا سجدہ ماتھا زمین پر لگانا ہے اور پہلے اس سے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا پھر ماتھا زمین پر لگانا۔ یہ تو ان کا سجدہ ہے نہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ صرف بات مان رہے ہیں اور عمل میں لگے ہوئے، یہی سجدہ ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، الکتاب المبین سے ماتھا زمین پر لگا کر جو ہمارے ہاں جس کو نام دیا گیا ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ سجدہ جو ہے الکتاب المبین میں کہیں سے ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ ماتھا زمین پر لگا کر ہوگا، بلکہ سجدہ تو الکتاب المبین بتاتی ہے کہ ماننا، فرما برداری کرنا یا عمل درآمد کرنا، یہ 3 معنی ہیں اس کے۔ یہ تینوں معنی مختلف آیات میں جہاں اس کا کنٹینٹ معنی مانگے گا جو والے وہ لگا دیے جائیں گے۔ یہ ہے الکتاب المبین کا سجدہ۔ اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔